اور انہوں نے آپ کے رائٹس کے لیے انہوں نے اسٹرگل کی. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو کم ٹائم کے لیے کچھ آتے ہیں وہ بڑی طویل باتیں بھی کرتے ہیں، بلند دعوے بھی کرتے ہیں. ہم وہ نہیں کر سکتے. ہم منشور کے ذریعے، پرفارمنس کے ذریعے کام کریں گے اور کر رہے ہیں. باقی جو جماعتیں ہیں ہمیں ان کا احترام ہے، مگر وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک نظریاتی جماعت کا مقابلہ کوئی کر سکے. وہ جو ہماری جماعت ہے اسٹرگل کے ذریعے یہاں تک پہنچی. تو کبھی نئے پاکستان کی بات ہوتی ہے، کبھی پرانے پاکستان کی بات ہوتی ہے. ہم صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں. تو ایک شعر ہے، یہ ایک اس کا ہے، یہ ایک یقین لا حاصل، ایک یقین لا حاصل. اس کا شعر کا میں بھول رہا تھا. کیا ملا محسن مجھے اس کی آرزو کر کے. ایک اس کا جو شعر ہے اس کا مجھے ابھی یاد آئے گا، اس کو میں بتاؤں گا. تو کیا ملا محسن مجھے اس کی آرزو کر کے. میں صرف اب آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ملک کے دو مسائل ہیں. ایک مسئلہ آپ کا ہے ٹیررزم، اور ایک مسئلہ ہے اکانومی. جو اکانومی ہے وہ ریلیٹس ٹو پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی. اور میں یہ کہوں گا ہم مل کر ملک میں جو کالی بھیڑیں ہیں ان کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، بلیک شیپس کا. کیونکہ یہ وہ ہیں جو ٹیررسٹ ہیں اور ملک کا امیج ختم کر رہے ہیں اور اسلامی امہ کا چہرہ مسخ کر رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں سے ہمارا مقابلہ ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں دنیا میں ہمارا اسلام، مذہب اسلام ہمیں اخوت، محبت، امن، پیار کا درس دیتے. اور ہمارے ہی مذہب کو اگر مس کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے دور اقتدار میں انہوں نے OIC کی بنیاد رکھی تھی بھٹو صاحب، اور جو آرگنائزیشن اسلامک کنٹریز تھی اس کی بنیاد بھٹو صاحب نے لاہور میں رکھی تھی. اور انہوں نے بڑے کام کیے تھے ایز اے فارن منسٹر. بلاول بھٹو نے بھی بہت انہوں نے اچیومنٹس کی ایز دا فارن منسٹر آف پاکستان. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان فیوچر اگر کوئی جماعت ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور ہم الیکشن کے لیے پہلے بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں. جب اسمبلیاں ٹوٹی تھی ہم اس وقت سے بھی تیار ہیں، اور ہم انشاءاللہ عوام کی طاقت کے ذریعے اقتدار میں آئیں گے، چور دروازے سے نہیں آئیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد. نعرہ بھٹو. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ صدر صاحب کا، سیکرٹری جنرل صاحب کا، آرگنائزیشن کا، PLF کا، آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا ہے کہ میں اپنا اس ایک عظیم دن کے لیے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. بہت بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد. شور ہے، ہمارا اپنا پروگرام ہے، ہمارا اپنا مینیفیسٹو ہے، اور ہم اپنے مینیفیسٹو پہ، منشور پہ الیکشن لڑیں گے. اس لیے ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے.
گیلانی صاحب کیا الیکشن ہو رہے ہیں واقعی میں؟ اس کے بعد کا یہی ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے اور یہی جو پوری حکومت ہے آگے چلے گی؟ دیکھیں ہم پہلے بھی تیار تھے الیکشن کے لیے، آج بھی تیار ہیں۔ اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی کیا خیال ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں میری صرف ایک جماعت ہے۔ بیٹھ جاؤ بابا، بیٹھ جائیں، کیا کر رہے ہیں؟ صرف ایک جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، کہا یہ جاتا ہے، تو پیپلز پارٹی کی خدشات کس حد تک؟ پیپلز پارٹی کی کیا خدشات؟ دیکھیں ہماری پارٹی کا جو موقف ہے، ہم پارٹی کے موقف کے ساتھ ہیں۔ بلاول صاحب یہی کہہ رہے ہیں تو لیول پلینگ فیلڈ کا ہم پارٹی لیڈر کے موقف پہ ہیں۔ گیلانی صاحب چیئرمین پی ٹی آئی پہلے بھی ماروثی سیاست کے خلاف تھے، اب انہوں نے چیئرمین ایک ان نون بندے کو بنا کر خیبر پختونخوا سے کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ ماروثی سیاست کو ختم ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں پی ٹی آئی کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں، یہ سوال آپ ان سے کریں۔ یہ بتائیے گا سر کہ یہ جو سارا نواز شریف صاحب کو تربیت دی ہے، آپ ان مقدمات کے حوالے سے بتائیں گے بات کہ آپ پر بھی اگر مقدمات قائم کریں نیب کے کردار؟ دیکھیں میں کسی کے کردار کے بارے میں نہیں کچھ کہنا چاہتا، میرے اوپر مقدمات ہیں اور بہت پہلے سے بنے ہوئے ہیں، کچھ سابقہ حکومتوں نے بھی بنائے ہیں، تو میں اپنا عدالتی طریقے کے ساتھ میں اپنا اسٹرگل کرتا رہوں۔ گیلانی صاحب ایک صبح کی خبر ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں نیب نے جو تفتیش کی ہے مختلف میگا جو اسکینڈل سے کرپشن کے اربوں روپے پاکستانی قوم کی جیبوں سے ٹیکسوں سے وہ خرچ کیے گئے ہیں، لیکن وہ کیسے سال میں ناکام ہے؟ جیسے اب ایون کمیڈیا العزیزیہ ریفرنس ہے نواز شریف صاحب کے خلاف، وہ اس میں بری ہو جاتے ہیں، ایسے نیب افسران کے ساتھ اگر آپ کی گورنمنٹ آتی ہے تو کیا کارروائی ہوتی ہے؟ دیکھیں میں قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ابھی جو آپ نے بات کی ہے یہ تو کیس ٹو کیس کی بات ہوگی، ایسے تو ہم بات نہیں کر سکتے۔ اچھا وہ میں اپنا شعر درست کر دوں، ایک جنون بےمانی ایک یقین اللہ حاصل، اس پہ کریں۔ ایک جنون بےمانی ایک یقین اللہ حاصل، کیا ملا محسن مجھے اس کی آرزو کر۔ یہ نیا پاکستان پرانا پاکستان۔ میں آپ صدر صاحب کا، سیکرٹری جنرل صاحب کا، آرگنائزیشن کا، پی ایل ایف کا، آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا ہے کہ میں اپنا اس ایک عظیم دن کے لیے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ بہت بہت مہربانی۔ پاکستان زندہ باد۔